میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل عزت و تکریم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے 19ویں پارے کا پہلا رکوع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ فرقان کا تیسرا رکوع ہے، کیونکہ ہم نے 2 رکوع کی تفسیر 18ویں پارے کے آخر میں سورہ فرقان سے بیان کر دی ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز 19ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ فرقان کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ یہاں پر منکرین مشرقین مکہ، ان کے حوالے سے مزید اعتراضات کو نقل کیا جا رہا ہے۔ جب انسان اندر سے ہی کسی بات کو تسلیم نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی نعوذ باللہ کہانیاں سنانے والا کہا گیا، اور کبھی آپ کو مسحور کہا گیا کہ ایسا شخص جس پر جادو کر دیا گیا ہو، جس کی عقل کو نعوذ باللہ مفلوج کر دیا گیا ہو۔ اب یہ اعتراضات کا سلسلہ وہاں پر نہیں رکا، اب مزید ان کے اعتراضات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی مشرقین کفار مکہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے، اور وہ یہ کیوں نہیں کہتے اور کہتے ہیں او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں خبر دے، خود بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا۔ تکبر یہاں پر معنی انکار اور ہٹ درمی ہے، کیونکہ تکبر کے 2 معنی ہوتے ہیں، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور ایک تکبر کا معنی ہے کسی ایسی بات کے اوپر کھڑے رہنا جو کہ حق کے منافی ہو، یعنی انہوں نے حق کے منافی جانا پسند کیا، حق کا انکار کرنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، یعنی اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، ان کا اعتراضات کا سلسلہ، کبھی منہ مانگے معجزات کے مطالبے، کبھی فرشتوں کے اترنے کے مطالبے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ظاہر ہو کر ہم سے فرما دیتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی ان کے دل سرکشی پر جم گئے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یوم یرون الملائکۃ الا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس پہلے مطالبے کا پھر جواب دیا جو پچھلی آیت میں آیا، کہ جب وہ فرشتوں کے مطالبہ کر رہے ہیں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ فرشتوں کو جب وہ دیکھیں گے وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یعنی موت کا وقت، کیونکہ اس وقت کسی بھی انسان پر فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ملک الموت کے ساتھ معاونین کو، عذاب والے فرشتوں کو، اور جو اس کی روح کو لے کر جانے والے ہیں وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو اس حال میں یہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، فرشتوں کا دیکھنا ان کے لیے کوئی اچھی علامت نہ ہوگی۔
قیامت کے دن، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ فرشتوں کو جو عذاب پر معمور ہے دیکھیں گے تو ان کی ساری خوشی دھری کی دھری رہ جائے گی کہ آج ہم فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ کس حال میں رہے ہیں؟ اس حال میں کہ فرشتے عذاب دینے پر متعین کیے گئے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو جہنم میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے سے مراد یہاں پر موت کا وقت بھی ہے، اور ممکن ہے کہ قبر کے عذاب کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور قیامت کے دن جو ان پر عذاب کے لیے مسلط ہوں گے وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا فرشتوں کو دیکھنے کی خواہش کرنا، اور جب وہ پوری ہوگی تو وہ ان کے حق میں کوئی بہتر نہ ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کر باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کمرے کی جو روشنی ہے وہ بند کر دی جائے، اس میں لائٹ بند کر دی جائے، اور اس کمرے میں کوئی روشن دان ہو تو روشن دان سے جو روشنی اندر آتی ہے تو اس روشنی میں ہمیں باریک باریک ذرات جو ہیں وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ باریک باریک ذرات جو اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جب ہم اس میں اپنے ہاتھ کو داخل کریں تو گویا کہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں آ سکتے، اتنے باریک باریک وہ ذرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کی نیکیاں جس طرح یہ باریک ذرات ہوا میں اڑ کر محلول ہو جاتے ہیں، ہوا کے اندر حل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کفار کی قیامت کے دن نیکیاں ایسی محلول کر دی جائیں گی، حل کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ ان کی دنیا میں کی ہوئی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائے گی، کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے نیک عمل کے لیے۔ اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں تو آپ کا وہ نیک عمل کسی صورت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ کفار کے لیے مثال بیان کی گئی، جیسا کہ کفار کعبہ شریف کی مجاوری کرتے تھے، کعبہ شریف میں آنے والے حاجیوں کے لیے ستو گھول کر لاتے تھے، یا کوئی کافر اپنی زندگی میں صدقہ، صلہ رحمی، مہمان نوازی، یتیموں کی پرورش وغیرہ بھی کرے تو ان تمام امور کا اسے قیامت کے دن 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اور بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، ایمان شرط ہے، آگے پھر عمل صالح جو ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند امتیوں کا بھی حال ایسے ہی بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اور وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ قرأت قرآن بھی کرتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کا قیام کرنا بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں بھی ایسے ہی ہوا میں محلول فرما دے گا۔ تو اب صحابہ پریشان ہوئے کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو اس میں کود پڑتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ یعنی وہ لوگ جن کے سامنے کوئی چیز حرام پیش کی گئی تو ان کی دینداری جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، اور حرام کو حاصل کرنے کی خواہش آگے آ گئی، اور انہوں نے اس گھڑے میں چھلانگ لگا دی، اس دلدل میں گھس گئے، تو اب انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال کو ضائع کر دیا۔ آگے ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے کامل خسارے اور مکمل ناکامی، اعمال کا رائگاں ہو جانا، یہ سب بیان کیا گیا۔ اب اخروی کامیابی کس چیز پر منحصر ہے؟ وہ ایمان پر منحصر ہے۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے اب وہ جنتوں میں اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے، اور ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر مقام پر ہوں گے، اور ان کی نیکیاں ان کے مراتب میں جنت میں اضافہ بھی کریں گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ نے نبی کی اطاعت کی، اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ آگے ہے وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے۔ امام خازن یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آسمان دنیا ہے یہ پھٹے گا، اور وہاں کے رہنے والے فرشتے زمین پر اتریں گے۔ ان کی تعداد دنیا میں موجود جنوں انس سے زیادہ ہوگی،
پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس سے بھی فرشتے اتریں گے اور ان کی تعداد پہلے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہوگی۔ یوں ہی تیسرے آسمان سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان سے فرشتے زمین کی طرف نزول کریں گے اور ان کی تعداد زمین پر موجود جن و انس اور پہلے سے موجود فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا اور پھر کروبین یعنی فرشتوں کے سردار ہیں وہ ان کو اتارا جائے گا، اور ان کے بعد وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 8 فرشتے، ان کو زمین پر نازل کیا جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وقان یوما علی الکافرین عسیرا، اور اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور وہ کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ یہ قیامت کا دن سچی بادشاہی اللہ عز و جل کی ہوگی، سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، اس دن وہی قانون نافذ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت اور پریشانی والا دن ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں ایک روایت پڑھ دوں کہ اس دن کافروں پر سختی کا معاملہ کس انداز سے ہوگا اور اہل ایمان جو ہیں وہ کس لحاظ سے خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی قیامت کے دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا یہ دن، تو یہ دن کتنا طویل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اگلی آیت وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ اس دن ظالم حسرت اور ندامت میں اس حد تک اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے۔ یعنی یہ انسان کی حسرت اور ندامت کا بہت اعلیٰ مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو کاٹے، اپنے آپ کو اذیت دے اور کہے اے کاش میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اس کی پیروی کی ہوتی، ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔ اصل میں اس آیت کا اصل میں نزول تو ایک خاص فرد کے لیے ہے، لیکن یہ آیت اپنے عموم کے اندر ان تمام لوگوں کو شامل کرتی جنہوں نے رسول کے راستے سے انحراف کیا۔ مثلا عقبہ بن ابی معیط یہ مسلمان ہوا اور ابی بن خلف نے اسے دوبارہ اسلام چھڑوا کر دوبارہ کفر کے اندر داخل کر دیا۔ اس دوستی نے اس کا یہ بیڑا غرق کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اپنے دوست ابی بن خلف کی بات کو مانا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اصل میں یہ اس کے لیے آیت آئی، لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے رسول کی راہ سے انحراف کیا، قیامت کے دن وہ حسرت اور ندامت میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا۔ اور فرمایا یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اب یہاں پر برے دوستوں کی صحبت اور سنگت کا وبال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خود بھی الٹے راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں۔ تو اصل میں یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے لیے تو گمراہی کا راستہ منتخب کیا ہی کیا، لیکن اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس گمراہی کی دلدل میں گھسیٹا۔ تو یہاں سے ایک اور بات ضمناً کہ انسان کے لیے صحبت جو ہے کسی اچھے کی وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اچھا کام کرے گا اور برا کام بھی کرے گا اور برے کام کے اندر انسان کو ملوث بھی کرے گا۔ تو اب قیامت کے دن انسان اپنی حسرت اور ندامت کا اظہار یوں کرے گا، ہائے خرابی، میری بربادی، کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین کی صحبت سے بچو کہ اس کے ساتھ ہی پہچانے جاؤ گے، وہ تمہاری پہچان بن جائے گا، اس لیے برے دوستوں سے دوری کو اختیار رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حکمت آمیز قول ہے،
آپ نے فرمایا فاجر سے بھائی بندی نہ کر، یعنی اللہ کے نافرمان بندے سے اپنا تعلق استوار نہ کر، وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور تیرے لیے شرمندگی ہے، اور احمق سے بھائی چارہ نہ کر، یعنی بیوقوف کو دوست نہ بنا، کیونکہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ برے شخص کا بولنا یہ برا ہے، اس کی خاموشی سے اس کو چاہیے خاموش رہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، موت زندگی سے بہتر ہے۔ جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر، اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہیں دے گا، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کو تیرے پاس لائے گا۔ اگر سچ بولے جب بھی وہ سچ نہیں، اگر تو سچ بولے تو جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا، یعنی تمہاری بات کو اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کر کے دوسروں تک پہنچائے گا اور لوگوں اور تمہارے درمیان غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ اچھوں کی صحبت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے باتیں پوچھو، حکمت والوں سے میل جول رکھو، یہ لوگ تمہارے لیے آخرت کے احوال کے اندر معاونت کرنے والے لوگ ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے، اس کی گفتگو تمہارے عمل میں زیادتی کا سبب بنے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد کروائے۔ اگلی حدیث وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا۔ جب کفار کے اعتراضات اور طعن و تشریح حد سے زیادہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دینے کے قابل چیز بنا لیا ہے، کسی نے اس کو جادو کہا، کسی نے اس کو شعر کہا، اور یہ لوگ قرآن پر ایمان لانے سے محروم ہیں، کوئی اس کو پہلوں کی کہانیاں کہتا ہے، یعنی قرآن کریم کو چھوڑنے کے ان کے پاس کئی بہانے ہیں، ان بہانوں کا تذکرہ ہے کہ میرے رب یہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بد نصیب لوگ اور شکی بدبخت لوگ جو ہیں ان کا یہی معمول رہا کہ وہ کافروں کا یہی معمول ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اپنی دشمنی رکھتے ہیں اور نبیوں کے راستے میں تکالیف کھڑی کرتے ہیں، کبھی نبی کی دعوت پر نبی کے لیے تسخیر جو ہے وہ کرتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی نبی کے راستے پر آنے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں پر کفار کی اس عادت کا ذکر ہے جو ہمیشہ سے کفار کی رہی، ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لوگ روڑے اٹکاتے رہے، انبیاء کی دعوت میں پریشانیاں جو ہیں اس کا سبب بنتے رہے۔ آخر شرط میں وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور کافروں کا ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، اور ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان لوگوں پر ایک ہی بار یک بار کی کتاب کا نزول فرمایا گیا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوتا ہے؟ آپ پر قرآن کریم ویسے نازل کیوں نہیں ہوا جیسا کہ پچھلی امتوں کے انبیاء علیہ السلام پر آسمانی کتابوں کا نزول ہوا؟ تو یہاں پر اس اعتراض کا بھی جواب دیا جا رہا کہ اس میں حکمت تو انسان کے لیے یہی ہے کہ ایک دم سے اگر انسان پر تمام کے تمام احکامات نافذ کر دیے جائیں، ایک دن میں اس سے کہہ دیا جائے کہ آج سے 5 نمازیں فرض ہیں، آج شراب حرام کر دی گئی، آج جوا حرام کر دیا گیا، آج سودی کاروبار کو بند کر دیا گیا، آج ہی تم پر حج بھی فرض ہو گیا، آج ہی تم پر دیگر جو اسلامی احکامات ہیں ان کا نفاذ بھی ہو گیا، تو یہ انسان کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے۔ تدریجاً یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کسی چیز کو تدریجاً قبول کرتی ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی حکم آ گیا،
جب اس میں لوگوں کی عادت راسخ ہو گئی تو اللہ نے اس کے بعد ایک اور حکم اتارا، اور جب لوگوں کی عادت اس میں راسخ ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور اتارا۔ تو اصل میں یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی تھا، بالخصوص امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے اس نے یہ شرف بھی پایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یک بار کی کتاب کا نزول نہیں فرمایا۔ یہ آہستہ آہستہ قرآن کا اترنا ہم لوگوں کے لیے ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے کہ ہم تاکہ احکام پر راسخ ہو جائیں اور ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کر اس طرف لایا جائے۔ اور یہاں پر پھر فرمایا گیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کی خبریں بھی ہیں، کفار کے حشر کا بیان بھی ہے، نیکوں کے احوال کا ذکر بھی ہے، یعنی قرآن کریم آپ کو بار بار اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے انجام کی خبر بھی دے رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کے انجام کی خبر بھی دے رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر رہی ہیں کہ وہی رب کریم جس نے گزشتہ امتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور جنہوں نے نبیوں کی اطاعت کی، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، یہ باتیں آپ کے دل کو مضبوط اور مستحکم کر رہی ہیں، مزید استقامت کا سبب بن رہی ہیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی زبان سے تھوڑا تھوڑا کر کر 22 سال 6 ماہ کی مدت میں قرآن کو اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اس معاملے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ دیکھیے فرشتے چونکہ اللہ کے امر سے اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے اتارے جاتے ہیں، اس لیے فرشتوں کے احوال اور معاملات اور افعال یہ اللہ کی مرضی سے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، تو اس لیے فرشتوں کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ قرار دیا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے کر آئیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ یہ مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف یا آپ کی نبوت پر جو بھی اعتراض قائم کریں گے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا احسن انداز سے جواب دیں گے، جس کے آگے یہ مزید بات نہیں کر سکیں گے یا وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ آخری آیت ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مقاما واضل سبیلا، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، قیامت کے دن چہروں کے بل ہانکے جانے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی قیامت کے دن 3 قسم کے ہوں گے، ایک وہ جو سواریوں پر بٹھا کے لائے جائیں گے، اور دوسرے وہ جو اپنے قدموں پر چل رہے ہوں گے، تیسرے وہ جو اپنے چہروں کے بل یعنی سر کے بل، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر اس طرح چل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا جو انہیں اپنے پاؤں پر چلانے پر قادر ہے وہ انہیں ان کے منہ پر بھی چلانے پر قادر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا